نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، اللہ رب العالمین نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے ضروریات زندگی کے اور اسی طرح مختلف ایسی چیزوں کے جن کا تعلق انسان کے ساتھ ہے ان کے نام بتائے، سکھائے، یاد کرائے، حالانکہ فرشتے وہاں موجود تھے لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ یہ چیز ان کے متعلق نہیں تھی، اس کی سوجھ بوجھ یا اس کے ساتھ نسبت فرشتوں کو نہیں تھی، یہ ان کی ضروریات میں سے نہیں تھی، اس لیے وہ اس کو سمجھ نہیں سکے۔ جیسا کہ جیومیٹری وغیرہ کے احوال، زاویہ بنانا، اسی طرح اس کی جتنی بھی مسدس ہو گئی، مثلث ہو گئی، ربع ہو گئی، جو بھی چیزیں ان کے متعلق ہوتی ہیں، اگر کوئی انہیں سمجھائے تو عام آدمی ان کو نہیں سمجھ سکتا، فقط وہی انسان سمجھتا ہے جو اس کے ساتھ نسبت ہے، جس کا ان سے تعلق ہے یا کچھ سوجھ بوجھ ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو اور آسان طریقے سے بات کریں کہ ایک آدمی اگر پشتو کو نہیں جانتا، اس کے سامنے پشتو میں بات کی جائے، وہ چاہے بات اچھی ہو یا بری ہو، اس کے کام کی ہو یا نہ ہو، لیکن نہ سمجھنے والے کے سامنے بولی جائے وہ اسے نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں اس کے متعلق۔ تو اس لیے یہ بات آدم علیہ السلام کے متعلق تھی، انہیں سمجھ آئی، لیکن فرشتے اس بات سے بے خبر رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آدم، خبر دو ان فرشتوں کو ان ناموں کی۔ بس آدم علیہ السلام نے بتائے وہ سب نام ان فرشتوں کے سامنے، یعنی آدم علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں جو اللہ نے سکھائی، بتائی، سمجھائی، فرشتوں کے سامنے وہ سب چیزیں بتائی، ان کے نام بتائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں سے کہا کہ اب تم بتاؤ، تو وہ تو اس سے بے خبر تھے، جانتے نہیں تھے، لا علم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جن چیزوں کو میں جانتا ہوں زمین و آسمان کے غیب کے متعلق میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے اس چیز کا، اور اسی طرح میں سب وہ جانتا ہوں جو چیزیں ظاہر ہیں، اور ان بھی تمام چیزوں کو جانتا ہوں جو چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، اگر کوئی چیز ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے وہ مخلوق کے لیے ہے، چاہے وہ مخلوق کسی بھی شکل میں ہو، تو ان سے بعض چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں اور بعض چیزیں ان سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز حاضر ہے، سامنے ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ کوئی بھی چیز زمین و آسمان کے اندر وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہو، وہ اللہ سے غائب نہیں، چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہیں، علیم حکیم ہیں، علیم خبیر ہیں۔ اللہ کی ذات سے کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں کہ جو
چھپ جائے، اس لیے جب فرشتے اس بات سے بے خبر تھے اور وہ ان کے جواب نہیں دے سکے، اور اس آزمائش میں جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فضیلت عطا کی، ان کی خلافت اور نیابت کو قائم کیا، انہیں تو کامیاب قرار دیا، اور فرشتوں کو اس بات سے لا علمی پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ اے فرشتوں، اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، ان سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ فرشتے مکمل طور پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے، جس کے لیے دوسری جگہ فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا، کلہم تمام کے تمام، پھر دوبارہ تاکیدن کہا اجمعون سب کے سب، جتنی بھی فرشتے کائنات کے اندر موجود ہیں جن کی تخلیق رب ذوالجلال نے کی، وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ و سجود ہو گئے، وہ سب کے سب تسلیم خم ہوئے، انہوں نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کو قبول کیا، اسی طرح آپ کی بشریت کے سامنے جھک گئے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ اس کا تکبر تھا، اسی تکبر نے اسے کفر تک پہنچا دیا۔ اب اس تکبر کی وجہ کیا تھی؟ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ اس وجہ سے نہیں کیا، وہ کہنے لگا انا خیر من، کہ میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میری تخلیق کی گئی ہے آگ سے اور ان کی تخلیق ہوئی ہے مٹی سے، آگ مٹی سے بہتر ہے، اس وجہ سے میں ان سے بہتر ہوں اور میں ان کی تعظیم اور سجدہ نہیں کرتا، کیونکہ میں ان سے بہتر ہوں۔ اور یہ پہلا انکار تھا جس نے بشریت کا انکار کیا، انسانیت کی تعظیم کا انکار کیا اور اس کی مخالفت کے لیے کمر بستہ ہوا۔